صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے اسلام میں 4 فقہ بن گئے, حنفی مالکی شافعی حنبلی, ایک بناؤ ان کو. میں نے کہا بنائے گا کون؟ کہہ رہے ہیں ہم قرآن و سنت پہ آ جاؤ. میں نے کہا یہ چاروں امام مجتہد تھے, قرآن و سنت کے ایکسپرٹ تھے, تابعین تبع تابعین کے زمانے دیکھے انہوں نے, ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی تو 4 بن گئے, اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب قرآن و سنت پہ نئے سرے سے ریسرچ کریں گے نا, تو یہ ایک نہیں بنیں گے, یہ 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. اور یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس لیے تمیز سے شکر کرو, میں حنفی ہوں, شافیوں کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. نہیں ہوتا تو میں مارکیٹ میں ایسی ایسی چیزیں لا رہا ہوتا, آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے یار یہ کوئی نیا آیا مارکیٹ میں, آپ بھول جاتے جہلم کو. کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل کی قوت زیادہ ہے. الحمدللہ ہم نے پراپر وے میں قرآن کو بھی پڑھا ہے, حدیث کو بھی پڑھا ہے پراپر وے میں, اور فقہ کو بھی پڑھا ہے. چاروں فقہ پڑھے ہیں, ان کے دلائل پڑھے ہیں, کیا کیا دلائل کس کے پاس ہے, کون کس دلیل کو ترجیح. اصول فقہ پڑھے ہیں, کہ اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کے ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. وہ اصول کیا ہیں؟ کہ کتاب اللہ میں ایک آیت عام ہے, کیا خبر واحد کے ذریعے اس کو خاص کیا جا سکتا ہے؟ کیا کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے؟ عبارت النص سے مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دلالت النص سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اشارت النص سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اقتضاء النص سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ان کم وقتوں کو نہ عبارت النص کا پتہ, نہ اقتضاء النص کا پتہ, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. بس ایک ریفرنس اٹھا کے تھوک دیں گے, ترجمہ بھی نہیں آتا, ترجمے غلط ہو رہے ہوتے ہیں.